ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں بڑھتی جا رہی ہے اور اب تو پشاور میں تو 190 91 92 روپے تک کا ڈالر بک رہا ہے اوپن مارکیٹ میں۔ یہ کہا جا رہا ہے، ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ 200 کا فگر کراس کر جائے گا۔ کیوں بڑھ رہی ہے ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ؟ پاکستانی کرنسی کیوں اتنی کمزور ہو رہی ہے؟ یہ میری اور آپ کی زندگیوں پر بہت اثر اس کا ہے۔ کوئی آپ دوا لینے جائیں، کوئی میک اپ کا سامان لینے خواتین جائیں، کوئی آپ امپورٹڈ فوڈ لینے جائیں، پیٹرول لینے جائیں، جہاں پر بھی جائیں ڈالر کی قیمت، بڑھتی ہوئی قیمت اس نے ہمارا کباڑا نکال دیا۔ اور آج ملک بوستان صاحب جو پریزیڈنٹ فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان ہیں، کرنسی ڈیلرز کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے وہ سربراہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کرنسی مارکیٹس میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ امریکی ڈالر کی بات کریں تو تمام پچھلے ریکارڈز توڑتے ہوئے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کی ہم بات کر لیں تو انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 84 پیسے جو ہے وہ تگڑا ہوا، مہنگا ہوا، جس کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 168 روپے 94 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ بالکل حمزہ، اور اوپن مارکیٹ کی اگر بات کریں تو اس میں امریکی کرنسی 80 پیسے مہنگی ہوئی اور قیمت 169 روپے 80 پیسے ہو گئی ہے۔ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر کی آمد کا حجم 10 سال کی بلند سطح پر پہنچنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ روپیہ مسلسل عدم استحکام کا شکار ہے۔ اور معاشی مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال سے بھی ڈالر کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملکی ریکارڈ درآمدات، تاریخ ساز کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی روپیہ کی قدر جو ہے اس میں اثر انداز ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور 7 مئی سے اب تک ڈالر 17 روپے 64 پیسے مہنگا ہو چکا ہے، یعنی کہ 4 ماہ کے دوران ڈالر 10.5% مہنگا ہوا، جسے بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 2000 ارب روپے کا اضافہ۔ حکومت اگر بات کریں تو معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے دعوے تو کرتی میں دکھائی دیتی ہے، تاہم اس دوران ملکی کرنسی جو ہے وہ تنزل کی طرف جاتی میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ مارکیٹ کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ اب جب 20 روپے پر ڈالر کے اوپر جب 16% ود ہولڈنگ ٹیکس لگے گا تو اب امیجن کریں وہ 200 روپے سے بھی کراس کر جائے گا۔ اور اب سارا بزنس کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کے خلاف کانسپیریسی ہو رہی ہے اور ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا یہ حکومت اس کی وہ کرٹیسزم برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسچینج کمپنیز تو سمپلی ایک بات کرتی ہیں کہ بھائی ہم جو بھی پیسہ آئے گا وہ تو ہم اس کا امپیکٹ کسٹمر پہ ڈال دیں گے۔ اب آپ امیجن کریں، مجھے 1-2 دن پہلے میں کچھ بزنس مین سے بیٹھا ہوا تھا، میرے دوست ہیں جن کی اپنی ایکسچینج کمپنیز ہیں، تو بات کرتے کرتے میں نے کہا جی سنائیں کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا یار کوئی ڈالر ہی دے دو، مذاق میں جیسے دوست آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جناب ڈالر آپ لے لیں، کون سے ڈالر لینا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ کے پاس ویزا ہے، آپ کے پاس ٹکٹ ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے جو مارکیٹ ریٹ پہ جو فار ایگزامپل چل رہا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کل جو ڈالر تھا وہ 178.30 پہ تھا، جو وہ کیجی زیر پر مل جائے گا آپ کو، یا 179 پہ مل جائے گا، یا 179 پوائنٹ سمتھنگ پہ مل جائے گا۔ اور اگر اس نے کہا کہ آپ جو پیسہ جو ہے اس کو ویسے ڈالر لینا چاہتے ہو تو پھر ہم آپ کو 188 میں دیں گے، ویسے مارکیٹ میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ مل رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اور پھر آپ کو جا کے تھم امپریشن بھی دینا پڑے گا 100 اینڈ 100، اور آپ کو 500 ڈالر، آپ کو پتا ہے پاکستان میں یہ بنا دیا تھا انہوں نے قانون، آئی تھنک اگر 500 ڈالر لیں گے تو جا کے انگوٹھا لگائیں گے تو ملیں گے۔ اب گرے مارکیٹ جو ہے اس نے جو بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ لے لی ہے۔ اب جو ڈالرز ہیں وہ ہائی ریٹ پہ اسمگلر جو ہیں، حوالہ والے ہیں، اور جو افغانز ہیں وہ آلریڈی خرید رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہمارے اسٹاک ایکسچینج والے ہیں، وہ سارے جو ایکسچینج کمپنیز والے ہیں، وہ سارے کے سارے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں افغانستان کی سچویشن سے۔ ہم تو یہاں پہ لڈو بانٹ رہے تھے اور بڑا انجوائے کر رہے تھے کہ جو بھی افغانستان میں ہو رہا ہے بلے بلے ہو گئی، لیکن اگر جو ایک کیٹیگری کی ایکسچینج کمپنیز ہیں نا، وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے نا کباڑ نکال دیا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ اور اگر آپ یہ چیز جا کے صرف بزنس کمیونٹی سے پوچھیں، میرا تعلق کیونکہ ایک انڈسٹریل سٹی سے ہے، تو اکثر کبھی وہاں اپنے دوستوں سے، میرے جو کلاس فیلوز ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں سناؤ یار کیا حال ہے، کیسے چل رہا ہے کاروبار کی کیا پوزیشن ہے؟ تو وہ جتنے بھی میجورٹی دوست ہیں وہ 40 50 سال سے ان کے اباء اجداد نے بزنس شروع کیے، باپ دادا نے، تو وہ آج کہتے ہیں کہ آج ہم یہ کاروبار نہیں چلا سکتے، آج ہم سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارے لیے انہوں نے حالات جو ہیں وہ بگاڑ دی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 16% آپ ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیں گے تو اس کا بجٹ، اس کا کس نے وہ بھرنا ہے، وہ پیسہ کس کے پاس آئے گا؟
وہ ظاہری بات ہے پیسہ سیدھا کا سیدھا ایک عام آدمی جس کو $2 چاہیے، $5 چاہیے، $10 چاہیے، وہ لوگوں پہ پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت اسی طرح یہ کرتی رہی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا کانفیڈنس۔ اور سب سے اگر فار ایگزامپل آپ کو یہی نہیں پتا کہ ڈالر کتنے پہ آ رہا ہے، فار ایگزامپل آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے ڈالر اگر $150 کا تھا، $160 کا تھا، جس نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی وہ $160 کے حساب سے ڈالر لے کے آیا، ٹھیک 8 مہینے گزرے ڈالر 200 پہ چلا گیا، اس کا تو وہ واپس ڈالر میں کیسے کنورٹ کرے گا اس کو؟